آج ہم جا رہے ہیں چنیوٹ اور یہ نومبر کا مہینہ ہے۔ جب میں آس پاس دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں بہت زیادہ سموگ نظر آ رہی ہے، دور بہت سے علاقوں کے پاس سموگ نظر آ رہی ہے، اور رات کو تو سموگ پھر سڑکوں کے اوپر بھی بہت زیادہ سموگ ہو جاتی ہے پنجاب کے اندر، پاکستانی پنجاب میں، اور انڈیا بھی سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ جو دہلی ہے وہ بھی پولیوٹیڈ سٹیز جو ہیں ان دا ورلڈ، اس کے اندر وہ بھی جو ٹاپ کی فہرست ہے اس کے اندر شامل ہو گیا ہے، اور ہمارا لاہور بھی اس لحاظ سے سر فہرست ہے۔ اکثر جب موٹر وے کے اوپر ویسے بھی ہم جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون سے مہینے، مجھے یاد نہیں صحیح طرح، لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کھیتوں میں دور لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جیسے بہت زیادہ پتہ نہیں یہ سموگ ہے کیا چیز ہے۔ اکثر مجھے نظر آنے کا یہ اتفاق ہوا ہے کہ جب میں دیکھتا تھا موٹر وے کے دونوں طرف، لاہور موٹر وے کے، تو مجھے وہاں بہت زیادہ اس طرح کی فوگ ٹائپ کچھ نظر آتا تھا، سوری سموگ ٹائپ کی کوئی چیز نظر آتی تھی۔ ممکن ہے وہ بھی سردیوں کے ہی موسم ہوتے ہوں، لیکن خیر وہ سموگ وغیرہ بہت مجھے دونوں طرف موٹر وے کے دور کھیتوں کے پاس نظر آتی تھی، سموگ سی نا، اور یا پتہ نہیں کوئی دھواں ہے یا کیا سموگ ٹائپ اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی تھی ادھر۔ اب ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، پاسبل ہے وہ سموگ ہی ہو۔ تو اب ہم آپ کو ایک سڑک کی بھی سیر کرائیں گے۔ یہ رستے کے اندر ریسکیو کی عمارت آئی ہے، ریسکیو والوں کی 1122 کی، اور ان کی یہاں ایمبولینس بھی کھڑی ہوئی ہے، جو سروس کے لیے وینز ہیں ان کی وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں جو مین یہاں ایک سگنل آتا ہے اس کی طرف، اور آگے پھر یہاں سے آپ کو آگے بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ اور چنیوٹ پہلے ایک ڈسٹرکٹ نہیں تھا، ایک ضلع نہیں تھا، ضلع جھنگ، یعنی کہ جھنگ ڈسٹرکٹ، اس کے اندر ہی چنیوٹ آتا تھا، لیکن بعد میں چنیوٹ کو الگ سے ایک ڈسٹرکٹ کا درجہ دے دیا گیا اور پھر چنیوٹ ایک ضلع بن گیا۔ تو اب ہم جا رہے ہیں جھنگ روڈ کے اوپر، یہ جاتی ہے جھنگ کی طرف۔ اب جھنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں نا تو بیسٹ وے یہی ہے کہ ہم جھنگ کا یہاں نقشہ دیکھیں۔ تو میں یہاں آپ کو بھی نقشہ دکھاتا ہوں، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جھنگ کے آس پاس کون کون سے علاقے لگتے ہیں، کیونکہ جب نقشہ دیکھ لیا جائے تو ہم کسی بھی علاقے کے بارے میں، اس کے جو سراؤنڈنگز ہیں اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کے تمام جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، اضلاع ہیں، ان کا نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ تو جھنگ ڈسٹرکٹ کو لیا، بکھر، خوشاب، سرگودا، چنیوٹ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خنیوال، یہ جو سارے ڈسٹرکٹس ہیں یہ اس کو سراؤنڈ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ایک ڈسٹرکٹ رہ گیا جو میں بتانا بھول گیا تھا، وہ ہے مظفر گڑھ، وہ بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہ ٹچ کر رہا ہے جھنگ ڈسٹرکٹ جو ہے۔ تو اب ہم ایک اور ڈسٹرکٹ یعنی کہ سرگودا ڈسٹرکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس کو خوشاب، جھنگ، حافظ آباد، چنیوٹ، منڈی بہاؤدین، جہلم، یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ سرگودا ڈسٹرکٹ کو ٹچ کر رہے ہیں۔ سرگودا ڈسٹرکٹ اب یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے اور یہ سرگودا ڈویژن کے اندر آتا ہے، اس کے اندر شامل ہے۔ تو اب اپنی ویڈیو کے اوپر واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ سموگ ہے ادھر، اور یہ نومبر کا مہینہ ہے اور بس سموگ ہی سموگ ہے۔ خیر جو میرا ویلاگ تھا بھوانا برج کے حوالے سے، تو اس کو بنانے کے لیے بھی میں ادھر ہی آیا تھا، اور ایک اور بات مجھے پتہ لگی ہے کہ یہ جو بھوانا ہے یہ بھی چنیوٹ ڈسٹرکٹ کے اندر ہی آتا ہے۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں نقشے کے اوپر تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اس نقشے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھوانا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بھوانا ایک شہر ہے جو کہ بھوانا تحصیل کا کیپٹل ہے، اور بھوانا تحصیل ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی ایک سب ڈویژن ہے۔ اب بھوانا کے پاس جا کر جو ادھر ایک برج بنا ہے دریائے چناب کے اوپر، اس کے اوپر میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے کچھ سینز میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس برج کے، جدھر ہم نے یہ نیچے ذرا بند کے پاس گئے تھے اور وہاں سے پول کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی۔ اب یہاں ہم رک کر اور ویڈیو بھی بنا سکتے تھے، لیکن وہاں ہمیں کچھ مشکوک قسم کے لوگ نظر آئے تھے، اس کی وجہ سے ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رکے، بلکہ ہم نے گاڑی ٹرن کر کے واپس پول کے اوپر آ گئے، اور آگے جو بھی ویڈیوز بنا سکتا تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیں۔ اس کے اوپر بھی ہم نے سیفٹی میئر تھا اس کو پرائیورٹی دی،
ٹھیک ہے، اس کے اندر صرف ایڈونچر نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ نے کئی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جب بھی آپ ٹریول کرتے ہیں۔ تو یہ بھوانا کا علاقہ ہے، ادھر بھی ایک پل بنایا گیا ہے، ادھر دریائے چناب کا جو پیٹ ہے وہ ذرا چوڑا ہوتا ہے، مطلب یہاں ہمیں دریا بھی تھوڑا کافی بڑا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جھنگ روڈ ہے جو کہ سیدھی جھنگ کی طرف جا رہی ہے، تو اور رستے کے اندر ہمیں دور اسموک وغیرہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جو لاہور کا بھی اگر ہم بات کریں تو جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس سے ہم اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہوا، آب و ہوا کسی شہر کی کیسی ہے۔ اور یہ ایک نالا رستے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح سڑک بھی کوئی کچی سی سڑک جا رہی ہے کسی دیہات کی طرف یا کسی علاقے کی طرف۔ اور جو میرا ویلاگ تھا جس کے اندر میں نے بتایا تھا، وہ سے واقعات سنائے تھے میں نے چک جوت کے، جو سڑک ہے چک جوت سے سرگودا جاتی ہے، تب میں نے کچھ چنیوٹ پنڈی پٹیا روڈ کے مناظر دکھائے تھے۔ وہاں اتنی تب جو تھی دھند تو نہیں کہنا چاہیے، اسموک، ویسے تو اس کے اندر دھند بھی شامل ہوتی ہے، فوگ بھی، تو جو اسموک تھی وہ وہاں اتنی زیادہ نہیں تھی، تب تھوڑی تھوڑی دور دور تھی، لیکن اب تو بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اسموک کے لیے لائٹس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور وہ لائٹس میں کوشش کروں گا کسی ویڈیو کے اندر آپ کو میں دکھاؤں، جو کہ آپ سائیکل کے اوپر لگا سکتے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر لگا سکتے ہیں، آپ گاڑی کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اور ابھی اسموک کی بڑی خطرناک صورتحال ہے، نیوز کے اوپر بھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اسموک کی وجہ سے یہ جو دھواں وغیرہ بھی ہے اس نے لاہور کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اور جو لاہور کے شہری ہیں وہ اس سے کافی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اسموک کی وجہ سے۔ اور یہاں یہ دیکھیں ہوٹل ہیں جن کے ایک جیسے ہی نام ہے، یہ 2-3 ہوٹل ہیں ان کے مطلب ملتے جلتے نام ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا انہوں نے نام لکھا ہوا ہے۔ ہوٹل کا نام ہے کوئٹہ کندھار ہوٹل، اس طرح کے 1-2 ہوٹل 2-3 رستے میں ابھی ہمیں نظر آئے ہیں۔ جنگ روڈ سے واپس جاتے ہوئے اب ہم نے ٹرن لے لیا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو کندھار میرے خیال سے یہ افغانستان کے اندر کوئی جگہ ہے، اس کو کندھار کہتے ہیں۔ اب ہم جھنگ روڈ سے واپس جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جھنگ کا تعلق بھی چک کی تاریخ کے ساتھ ہے، برطانوی نہری نظام کے ساتھ ہے۔ اگر ہم جھنگ کی تاریخ کو دیکھیں وہ تو بہت پرانی ہے، یہاں سے ایون سکندر اعظم یونانی کے گزرنے کا بھی ذکر ہے اس علاقے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1890 سے شروع کرتے ہیں اپنی بات کو۔ سن 1890 میں ضلع جھنگ کی حدود کا اثر نو تعین کیا گیا، جس میں لیا کو جھنگ سے علیحدہ کر کے ضلع مظفر گڑھ اور حیدرآباد، آج کے ضلع بکھر کا ایک علاقہ، کو ضلع میاں والی میں شامل کیا گیا۔ پنڈی پھٹیاں کا علاقہ ضلع گوجرانوالہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ سن 1886 میں لائل پور تحصیل کو ضلع جھنگ کا حصہ بنا دیا گیا۔ سن 1900 میں سمندری اور ٹوبا ٹیک سنگھ کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا، اور 1904 میں لائل پور کو علیحدہ ضلع بنا دیا گیا۔ اسی سال میں کیرانہ بار کا تقریباً تمام حصہ تحصیل چنیوٹ سے ضلع شاہپور کو منتقل کر دیا گیا۔ سن 1913 میں تحصیل ٹوبا ٹیک سنگھ کے 32 بڑے دیہات جھنگ کی تحصیل شورکوٹ میں شامل کر دیے گئے۔ سن 1947 میں آزادی کے بعد ضلع جھنگ کو چنیوٹ، احمد پور، سیال اور شورکوٹ تحصیلوں کے ساتھ اسی طرح رکھا گیا۔ سن 2009 میں جب تحصیل چنیوٹ کو کاٹ کر پنجاب کا 36واں ضلع بنا دیا گیا تو چنیوٹ کی جگہ 18 ہزاری کو جھنگ کی چوتھی تحصیل بنا دیا گیا۔ یہ ضلع پہلے ملتان، پھر سرگودا اور اب فیصل آباد ڈویژن کا حصہ ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو جھنگ کی سیر کروائی، اور ابھی ہم ایک اور موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جو ٹرک ہوٹل ہوتے ہیں۔ ٹرک ہوٹل ایسے ہوٹل ہوتے ہیں جیسا کہ ہمیں نام سے ظاہر ہوتا ہے، جو ٹرک چلتے ہیں، ٹرک ڈرائیورز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہ مختلف شاہراہوں کے پاس، سڑکوں کے راستے میں آتے ہیں تاکہ جو ڈرائیور ہیں وہ وہاں سے دال کھا سکیں، وہاں سے کھانا کھا سکیں۔ اور اکثر ان ٹرک ہوٹلوں کی دال بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے، ماشی دال بھی ہو سکتا ہے وہ ہو، یا وہ سادہ دال بھی ہو سکتی ہے، تو بہت یہاں مزے کی دال وغیرہ ہوتی ہے۔
تو چنیوٹ کے اندر بھی بے شمار ٹرک ہوٹل ہیں، خاص طور پہ جو علاقہ بائی پاس کے پاس آتا ہے ادھر تو بھرمار ہے ٹرک ہوٹلوں کی، ٹھیک ہے، جو بائی پاس کا علاقہ ہے نا، مطلب جو چنیوٹ کی، جس سے پہلے ہی ایک بائی پاس آ جاتا ہے جہاں سے آپ شہر کو بائی پاس بھی کر سکتے ہیں. بائی پاس مطلب شہر کے سائڈ سے چلے جانا، شہر میں داخل نہ ہونا. تو مجھے ٹرک ہوٹل جو ہیں وہ بہت پسند ہے، اور میں نے ٹرک ہوٹل کی دال بھی کھائی ہوئی ہے، بہت مزے کی ہوتی ہے. لاسٹ ایک میری ویڈیو تھی جس کے اندر ہم لاہور گئے تھے، تو رستے میں فیصل آباد موٹر وے سے پہلے پاکستان ٹرک ہوٹل ایک آیا تھا، تو وہاں کی بھی ہم نے دال کھائی تھی، واپسی کے اوپر کھائی تھی وہ، وہاں سے واپس لاہور سے واپس آتے ہوئے، اور بہت زیادہ مزے کی تھی. تب تو میں اس وقت سمجھ لیں رات تھی، اور جس طرح ہوتا ہے نا اس ٹائم نیند لوگوں کو آ رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال بہت مزے کی دال تھی. اب ہم چنیوٹ شہر کے اندر بالکل پہنچ چکے ہیں. چنیوٹ کی یہ فوڈ اسٹریٹ اب اس کو کہہ لیں، یہ وہ جگہ ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ظاہری رونقیں ہیں نا. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اونچی دکان پھیکا پکوان. تو خیر ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی ہر طرح کی چیز جو بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہو وہ کھانے میں بھی ویسے ہی ہوگی. تو چلیں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہ میں نے کلاس 6 کے اندر پڑھی تھی اپنی اردو کی بک میں، کہ ایک تاجر تھا، وہ بہت بہادر آدمی تھا، اور مختلف تجارتی قافلے لے کر صحراؤں وغیرہ سے گزر کے جایا کرتا تھا. اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے ضد کی کہ میں بھی ان قافلوں کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں. باپ نے اسے سمجھایا کہ یہ راستے آسان نہیں ہوتے، بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن بیٹے نے بہت ضد کی تو باپ اسے پھر ساتھ لے کے چلا گیا. اور اس پوری جو کہانی ہے اس کے اندر دکھایا گیا کہ کس طرح رستے میں انہیں ریگستانی جو مشکلات ہیں وہ انہیں دیکھنی پڑی، جیسے ریتیلے طوفان آ گئے جن کو ہم ڈسٹ ڈیول بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں یہ شک ہوا کہ ان کے پیچھے جو ڈاکو ہیں ان کا پیچھا کر رہے ہیں. پھر انہیں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جو اس تاجر کا بیٹا تھا وہ بہت زیادہ پیاس سے بالکل اس کی حالت مرنے والی ہوگی، وہ بے ہوش ہو گیا. پھر بالآخر وہ نخلستان میں بھی پہنچے. اچھا اس سے پہلے قافلے نے بھی ان کی مدد کی، پانی وغیرہ دیا، تو جو تاجر تھا اس کے بیٹے کو پھر کوئی اس کی جان میں جان آئی. تو اس کہانی کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ غالباً اسی کہانی کے اندر جو تاجر کا بیٹا تھا اس کو کوئی ایسی چیز نظر آئی جو ظاہری طور پر بہت زیادہ چمک رہی تھی، بہت زیادہ وہ اٹریکٹیو لگ رہی تھی، لیکن اس کے اوپر تاجر نے کہا تھا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. یہ بہت مشہور جملہ ہے، یہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح ظاہری طور پر اگر کوئی ہوٹل کتنا ہی زیادہ وہ اچھا دکھایا جا رہا ہو، عالی شان دکھایا جا رہا ہو، سج دھج والا دکھایا جا رہا ہو، شان و شوکت والا دکھایا جا رہا ہو، لازمی نہیں ہے کہ اس کے جو پکوان ہیں، اس کے جو کھانے ہیں ان میں ویسا ہی ذائقہ ہوگا. کوئی عام سا ہوٹل، ٹرک ہوٹل جس کا اگر کھانا صاف ستھرا ہے، ہو سکتا ہے وہ سے کہیں زیادہ اچھا ہو، بہتر ہو اور ذائقے دار ہو. تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اکثر بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹرک ہوٹل کھانا اچھا نہیں ہے، لیکن مجبوری کے اندر بھی صحیح، لیکن جو بھی چیز کوئی کھاتا ہے اسے بہت اچھی لگتی ہے. تو ایک مسافر ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اس کو کہیں سے کھانا مل جائے. اور سفر کے بھی یہی اصول ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو کہیں سے کھانا آپ کو صاف ستھرا مل رہا ہے، وہ تو اگین دیکھنا ہی پڑتا ہے. یہ تو نہیں نا کہ جیسا بھی کھانا ہے، تیل نہیں صحیح، معیاری نہیں ہے، آپ ایسے کھا لیں، نہیں ایسا نہیں ہے. معیاری کھانا مل رہا ہے تو ضرور لیں. بہت زیادہ عالیشان کھانے کے چکروں میں نہ رہیں. جو کھانا صاف ستھرا مل رہا ہے اس کو لازمی خرید لینا چاہیے اگر کسی طرح کے ٹرک ہوٹل سے، کیونکہ آگے سفر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ایسی سہولت نہ ملے. تو ٹرک ڈرائیور کے لیے تو یہ کافی اچھی چیز ہوتی ہے کہ اسے ایک مناسب قیمت کے اندر اچھا کھانا مل جائے، کیونکہ وہ سارا دن کا سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اوپر سے جس طرح کی بیماریاں بھی بعض دفعہ انہیں ہو جاتی ہیں کیونکہ دھواں وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو ریسپریٹری انہیں ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں. تو اگین یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. میں نے جسٹ ویسے ہی بتایا ہے، لیکن یہ جملہ دیکھیں کتنا اچھا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. تو یہ بہت ہی زیادہ اہم جملہ ہے. تو دیکھیں ہم نے چک کی تاریخ کو دیکھنے صرف نکلے تھے اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور کتنی ہی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم ان کی گہرائی کے اندر، ڈیپتھ کے اندر اب جا چکے ہیں.